ہمارے یہاں ایک کلچر بنا ہوا ہے اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ فوتگی والے گھر سارے کھانے پہنچ جاتے ہیں. جن کے گھر فوتگی ہوئی ہوتی ہے، ایک تو صدمہ کہ بیٹا چلا گیا، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، عزیز چلا گیا، اوپر سے ایک ناک رکھنی ہوتی ہے، عزت رکھنی ہوتی ہے کہ جی گھر میں کھانا بھی کھلانا ہے. اب جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے وہی جا کر دیگیں اکٹھی کر رہے ہیں، لوگوں کو چاول خرید رہے ہیں، روٹی پکوا رہے ہیں. نہیں کریں گے تو لوگ باتیں کریں گے. پھر یہ ایک بہت غلط بات ہے. ہمیں یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے، سنن ابن ماجہ کی ہے، ابو داؤد شریف کی ہے. اس سے یہ سبق ملتا ہے، پیغام ملتا ہے کہ تعزیت کے، غم کے، سوگ کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں بجائے محلے والے بیٹھ جائیں وہاں پہ جا کے لنگر کھانے، خیراتے کھانے، ان کو چاہیے کہ ان کے گھر میں کھانا بھیجیں. ہاں کوئی دور دراز کا اگر مہمان ہے، کسی اور شہر سے آیا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھا ٹھہرا ہے، تو وہ بھی محلے والے ہی ان کی خاطرداری کریں تاکہ گھر والے مہمانوں کی فکر سے آزاد رہیں اور ان کا جو غم اور سوگ کی کیفیت ہے اس کے اندر انہیں اور کاموں میں نہ ڈالا جائے. یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ طریقہ دین ہے، ہمیں اس کا دھیان کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر کسی کا کھانا تو اچھا نہ ملے، کلخانی پہ لوگ دیگے نہ پکائیں، نہ چڑھائیں، لوگ تانے دیتے ہیں، دیکھو جی ساری زندگی باپ کا کھایا ہے، اب باپ مر گئے تو 4 دیگے نہیں پکا سکتے تھے یہ لوگ. عجیب، مطلب شرم کی بات ہے کہ ہم انہی کو نچوڑنا چاہتے ہیں پھر انہی دنوں کے اندر. اس لیے ہمیں جو کسی فوتیدگی والے گھر کے قریبی ہمسائے ہوتے ہیں، محلے دار ہوتے ہیں، انہیں وہاں جا کے مہمان نہیں بن کے بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ انہیں خدمت کرنے والا بننا چاہیے. ان کے پاس جو دور سے لوگ آئے ہیں ان کو بٹھانا، ٹھہرانا، کھانے کا انتظام کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، خاندان والوں کی، باقی لوگوں کی، اہل محلہ کی.